السلام علیکم پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں ڈرامہ بور کے لڈو۔ صفحہ نمبر 110 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 111 سے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو لکڑہارا ہے وہ اپنی مرادیں جو ہے پوری کرنے کی خواہش میں ہے۔ تو چونکہ لکڑہارے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے لکڑہارا جو ہے پہلی جو اس کی مراد ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک گرم بور کا لڈو مل جائے۔ تو یکایک اسی وقت ایک بور کا لڈو، ایک گرم لڈو اس کے ہاتھ میں آ پڑتا ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے وہ پہلے تو کافی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جو پہلی اس کی جو خواہش تھی وہ پوری کر لی گئی۔ بیوی جو ہے اس کی، لکڑہارا خود کہتا ہے مگر یہ تو لڈو ہے۔ لکڑہارے نے کہا یہ تو لڈو ہے۔ بیوی کہتی ہے اسے لڈو نہیں تو ہاتھی ہوتا، لڈو مانگا تھا لڈو آ گیا۔ لکڑہارا مانگا تو تھا، تو لکڑہارا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مگر یہ تو لڈو ہے۔ تو بیوی نے واپس کہا کہ لڈو ہی تو مانگا تھا، لڈو کے بدلے ہاتھی تھوڑی ملتا۔ آپ نے لڈو کی خواہش ظاہر کی تھی اور لڈو ہی آ گیا۔ لکڑہارا مانگا تو تھا۔ بیوی یہ تو سوچو، محل کے سامنے ایک لڈو کیا مال ہے، ہائے اللہ کس پگلے سے میرا پالا پڑا ہے۔ بیوی نے کہا کہ اگر یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ محل مانگ لیا ہوتا، آپ نے تو لڈو مانگا، خود سوچو کہ یہ جو محل ہے، محل کے سامنے ایک لڈو کی کیا حیثیت ہے۔ لکڑہارا لڈو کو سونگھ کر مزیدار معلوم ہوتا ہے۔ لکڑہارا جو ہے وہ لڈو کو سونگھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کافی مزیدار ہے۔ بیوی مگر دنیا بھر کی دولت کے سامنے یہ نگوڑا چیز کیا ہے؟ کہ یہ جو بیوی ہے یہ اسے کہتی ہے کہ یہ جو دنیا بھر کی دولت ہے اس کے سامنے یہ جو نگوڑا چیز ہے یعنی نکما ہے، منحوس چیز جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ تو اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس طرح سے لکڑہارا اچھا آؤ پہلے لڈو کھائیں، پھر خوب سوچ کر مراد مانگیں گے۔ تو لکڑہارے نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک لڈو تو آ گیا، پہلے ہم اب اس لڈو کو کھائیں گے، اس کے بعد خوب سوچ کر جو ہے دوسری مرادیں مانگیں گے۔ بیوی جو اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی نے کہا کہ اگر تم نے اس منحوس لڈو کو چھوا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ بیوی مجھے دو، چھین لیتی ہے۔ بیوی نے چھین لیا، بیوی سے چھین لیتی ہے یہ لڈو۔ لکڑہارا اسے لے کر کیا کرو گی؟ لکڑہارے نے کہا کہ اس سے لے کر کیا کرو گی؟ تمہیں کیا کرنا ہے اس کو؟ بیوی کروں گی کیا، اس ٹھگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مراد واپس مانگوں گی۔ تو جو بیوی ہے اس نے کہا کہ جو ٹھگنا بوڑھا ہے اس کے منہ پر بھی ماروں گی اور جو مراد ہے وہ میں واپس مانگوں گی۔ لکڑہارا میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ لکڑہارے نے کہا کہ میرا بھوک سے یعنی کہ میں تو کافی زیادہ بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے تو بھوک سے میرا کافی برا حال ہو رہا ہے۔ بیوی چپ رہو جی، آواز دیتی ہے، بڑے میاں، اے بڑے میاں، آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ تو بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو چپ رہنے کے لیے کہتی ہے اور بڑے میاں یعنی اس بوڑھے شخص کو جو سبز کپڑوں میں ملبوس تھا، جو جنگل سے آیا ہوا تھا، اس کی جانب مخاطب ہو کر کہتی ہے، بڑے میاں، اے بڑے میاں، آئیے دیکھیے میرے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ تو کہتی ہے اسے کہ آپ خود ہی دیکھ لیجیے کہ میرے اس بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ اس نے ایک خواہش یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی جو خواہش تھی اس نے وہ ضائع کر دی۔ لکڑہارا ایک مراد تو ضائع ہو چکی، اب کہاں مانو، لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ لکڑہارے نے کہا میں تو ایک مراد تو میری وجہ سے ضائع ہو گئی،
اب میرا کہا مانو، مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے یہ لڈو دے دو تاکہ میں اس لڈو کو کھا سکوں۔ بیوی: بڑے میاں آؤ، جلدی آؤ، دیکھو یہاں کیا آفت آئی ہے۔ تو بیوی بالکل بھی اپنے شوہر کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے بڑے میاں کو پکارتی ہے، کہتی ہے کہ جلدی آ جاؤ اور دیکھو یہاں پہ کون سی آفت آئی ہے۔ لکڑہارا: لڈو تو دے دو۔ بیوی: بڑے میاں، اے بڑے میاں۔ لکڑہارا کہتا ہے، ارے مجھے لڈو تو دے دو، مجھے کافی بھوک لگی ہے۔ لیکن بیوی بالکل بھی ذرا بر بھی دھیان اپنے شوہر کی طرف نہ دیتے ہوئے کہتی ہے، پھر بڑے میاں یعنی بڑے میاں کو پکارتی ہے۔ لکڑہارا: سنتی نہیں ہے، کہہ رہا ہوں، میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ تو لکڑہارے نے کہا کہ تم سنتی نہیں ہو کہ میرا تو بھوک سے دم نکل رہا ہے، میں کافی زیادہ بھوکا ہوں، تو مجھے یہ لڈو دے دو۔ بیوی: باہر جا کر دیکھے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ بیوی اب تک اندر تھی، اب باہر جا کر وہ بڑے میاں کو پکار رہی ہے کہ دیکھیے میرے پاگل خاوند نے، میرے پاگل شوہر نے کیا کیا۔ لکڑہارا: بلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ لکڑہارے نے کہا کہ وہ محل کس کام کا؟ اگر کسی کے پاس محل ہو لیکن کھانا نہ ہو تو اس محل کو کیا کرنا ہے۔ بیوی: آئیے آئیے۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جاتی ہے، گویا وہ دور چلی جا رہی ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ کہہ رہی ہے، بڑے میاں آئیے آئیے، یعنی پھر اپنے صحن سے آگے دور جو ہے ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آواز دھیمی دھیمی ہوتی جا رہی ہے، اس لحاظ سے وہ کافی دور چلی جاتی ہے۔ کس کو پکارنے کے لیے؟ اس جنگلی پیر و مرد کو پکارنے کے لیے۔ لکڑہارا: نہیں دیتی تو اچھا میں مراد مانگتا ہوں۔ اچھا اب آپ مجھے یہ لڈو نہیں دو گی تو میں ایک اور مراد مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہے؟ کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ تو جو لکڑہارا ہوتا ہے اس نے دوسری خواہش ظاہر کی کہ جو یہ لڈو ہے یہ میری بیوی کے ناک سے چمٹ جائے۔ باہر سے ایک چیخ کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ باہر سے ایک آواز آتی ہے، چیخ کی آواز آتی ہے۔ باہر یہ جو لکڑہارا ہے اندر ہوتا ہے اور بیوی اس کی چونکہ اس جنگلی جو وہ شخص تھا اس کو بلانے کے لیے کافی دور تک چلی جاتی ہے، اور جب دوسری خواہش ظاہر کی لکڑہارے نے کہ جب اس کو لڈو واپس نہیں ملا تو اس نے کہا کہ یہ لڈو جو ہے میری بیوی کے ناک سے چمٹ جائے، اور باہر ہی چیخ کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا ڈر جاتا ہے، لکڑہارا جو ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، اس کی جو بیوی ہے وہ داخل ہوتی ہے۔ لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ جو ہی وہ اپنے گھر کے اندر آ جاتی ہے تو جو لڈو ہے وہ اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی دوسری خواہش ظاہر کی لکڑہارے نے کہ یہ جو لڈو ہے میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے، تو اس طرح سے جو یہ لڈو ہے یہ اس کی بیوی کی ناک سے چمٹ جاتا ہے۔ تو بیوی کیا کہتی ہے؟ ہائے ظالم، ہائے ظالم، یہ کیا کیا؟ ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ بصورتی ہوئی چار پائی پر بیٹھ جاتی ہے، خاوند ہنستا ہے۔ تو بیوی جو ہے ہائے ظالم یہ کیا کیا، یعنی اپنے شوہر کو غصے میں کہتی ہے کہ تم تو کتنے ظالم ہو، یہ تم نے کیا کیا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک، یعنی اپنی ناک کے بارے میں کہتی ہے، کیونکہ اب جو لڈو ہے وہ چمٹا ہوا ہے اس کی ناک کے ساتھ۔ بصورتی ہوئی چار پائی پر بیٹھ جاتی ہے، اور وہ ایک جو ہے اپنی صورت بگڑی ہوئی، جو اس کی صورت بگڑی ہوئی ہے وہی صورت لے کر وہ چارپائی پہ بیٹھ جاتی ہے، اور خاوند خوب ہنستا ہے۔ جو اس کا شوہر ہے، جو لکڑہارا ہے، وہ خوب ہنس رہا ہے۔ بیوی: یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں؟ کون کہہ رہی ہے؟ یہ بیوی کہہ رہی ہے لکڑہارے کی کہ یہ دانت کیوں نکل رہے ہیں، یعنی کیوں ہنس رہے ہو؟ لکڑہارا: ہا ہا ہا، تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ تو لکڑہارا جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تمہاری شکل دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ بیوی: ارے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتار۔ لکڑہارا لڈو کو کھینچتا ہے مگر وہ چھوٹتا نہیں۔ تو بیوی کہتی ہے کہ جلد سے جلد اس بلا کو میری ناک سے اتار۔ تو لکڑہارا اس لڈو کو اب کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لڈو اس کی ناک سے
دور نہیں ہو جاتا ہے، یعنی وہ لکڑہارا اس کو کھینچ نہیں پاتا ہے۔ لکڑہارا: بیوی: اب یہ نہیں چھوٹنے گا، مگر خیر کچھ ڈر نہیں، چند دن میں عادت پڑ جائے گی، پھر تکلیف نہ ہوگی۔ لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اب یہ تو چھوٹے گا نہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ سے پھر عادت پڑ جائے گی اور پھر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بیوی: لوگو، میرا سارا حسن خاک میں مل گیا، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہی۔ تو بیوی بڑے زور سے چلا رہی ہے، لوگوں کو اپنا یہ پورا یہ جو ماجرا ہے یہ سنا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میرا جو حسن تھا وہ تو پورا اس میرے شوہر نے مٹی میں ملا دیا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ لکڑہارا: حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی۔ تو لکڑہارا جو ہے مذاقیں کرتا ہے، تانے دیتا ہے اپنی بیوی کو، کہتا ہے کہ آپ کو حسن کھو جانے کا غم نہ کرو، تم پہلے ہی کون سی خوبصورت تھی، پہلے سے ہی تم کتنی خوبصورت تھی کہ تمہارا حسن بگڑ گیا۔ بیوی: میرے میاں، اب خدا کے لیے مراد مانگو کہ یہ بلا میری ناک پر سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا: مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرے میاں، یعنی اب تہذیب سے بات کرتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ اب خدا کے لیے یہ مراد مانگو کہ میری یہ جو لڈو ہے یہ میری ناک سے دور ہو جائے۔ لکڑہارا: مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ لکڑہارے نے کہا مگر یہ تو آخری مراد ہے۔ بیوی بلا سے: بیوی اب مہربانی سے آپ کی مہربانی ہوگی کہ اگر آپ اس لڈو کو میری ناک سے اتار دو گے۔ لکڑہارا: مگر پھر وہ محل اور دولت کس طرح ملے گی؟ تو لکڑہارا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر میں یہ آخری مراد مانگوں تو جو محل اور دولت ہے وہ کس طرح سے ملے گی؟ بیوی: لیکن میں اس ناک کے ساتھ محل میں رہ کر کیا کروں گی؟ بیوی نے کہا کہ اگر میں محل میں رہوں گی اور میری یہ ناک ہوگی تو میں اس ناک کے ساتھ رہ کر محل میں کیا کروں گی؟ لکڑہارا: یہ آخری مراد تو میں نے کھانا مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ لکڑہارا نے کہا کہ میں نے تو آخری مراد جو ہے کھانا مانگنے کے لیے اٹھا رکھی ہے، یعنی مجھے کھانا چاہیے، اس لیے میں نے یہ جو ہے آخری مراد رکھی تھی۔ بیوی: بھاڑ میں جائے کھانا، آؤ اسے کھینچو، میرے میاں کھینچتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے کہ کھانا جائے بھاڑ میں، پہلے اس لڈو کو میری ناک سے کھینچو۔ میاں خوب کھینچتا ہے لیکن لڈو ہٹتا اپنی جگہ، ناک سے ہٹتا نہیں ہے۔ لکڑہارا: بے سود، یہ تو ایسا چمٹا ہے کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ لکڑہارے نے کہا یہ تو سب بے سود ہے، یعنی بے مقصد ہے، اس کو کھینچنا بے مقصد ہے کہ میں تو اتنا اس کو کھینچ رہا ہوں پھر بھی یہ نہ اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ بیوی: اور زور سے کھینچو۔ تو بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اور زور سے کھینچو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہاں تک جو ہے ہم پہنچ گئے ہیں، یہ ہے صفحہ نمبر 112 اور صفحہ نمبر 112 تک ہم آج پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل جو اس کے آخری 2 صفحات ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے، اور جب تک کے لیے اللہ حافظ۔